بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग अलाम सुन्नत मंशूरा इत्क़ाद ताइफ़त नाजियत मंसूरा इस किताब में सवाल नंबर 110 पढ़ रहे हैं। और सवाल नंबर 110 में मा दलीलुल बाअसी मिनल क़ब्र, मा दलीलुल बाअसी मिनल क़ब्र, ये पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें आज का ये जो हल्का है, हल्का नंबर 37। जी शेख, शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, मा बाद, मा दलीलुल बाअसी मिनल क़ब्र। जवाब, क़ौलुल्लाहि तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बाअसी फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुतफ़तिन थुम्मा मिन अलक़ह ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى قوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الآيات. وقوله أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر السورة. وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إلى آخر السورة. وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وغيرها من الآيات. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامدة. بذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث المعيقلي الطويل حيث قال حديث العقيلي الطويل حيث قال ولعمر إلهك ما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت ولا مدفن ميت أيوة جي إلا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم. يا شيخ مهيم. أيوة. جي سي مهيم. أي ما أمرك وما شأنك
لما كان منه يقول ربي أمس اليوم، ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلي والسباع والبلا والبلا والسباع. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية. فقلت نعم لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي شربة واحدة والعمر إلهك والعمر إلهك. أيوة ولعمر إلهك لهو جی أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فيخرجون من الأصواء من مصارعهم. الحديث وغيره كثير. چلے اور ایک پڑھ لیں. جی ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب هو كافر بالله جل وعلا وبكتبه ورسله. قال الله تعالى وقال الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. جی صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ہم لوگ اعلام سنت المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورہ اس کتاب میں سوال نمبر 110 پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ آج یہ حلقہ نمبر 37 پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ سوال ہے ما دلیل البعث من القبر، اللہ تعالی قبر سے اٹھائے گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں کے ذریعے سے قرآن کریم میں یہ چیز بتلا دی کہ لوگوں تم لوگ اگر اس تعلق سے شک کرتے ہو تو ایک مثال سنو. مثال کیسی؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. دیکھو تمہاری خود اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ تم لوگ کوئی چیز تھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر نطفے سے تمہیں پیدا کیا، تو یہ چیز خود کافی ہے تمہارے لیے کہ تم لوگ ایک حقیر چیز تھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، بنایا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ تمہیں ایسے ہی اٹھا کھڑا کرے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری مثالیں بھی دی، ذالک بأن اللہ الحق وانہ یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وان اللہ یبعث من فی القبور، جو لوگ بھی قبروں میں دفن ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اور اس کے علاوہ آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ہی نے پیدائش کا آغاز کیا، خلق کا، تخلیق کا آغاز کیا، وہی دوبارہ پھر اٹھائے گا، اور یہ چیز اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے۔ جب ایک مرتبہ کوئی انسان بنا لیتا ہے تو اس کے لیے تو یہ چیز بہت آسان ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی مثال کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اور اللہ تعالیٰ جب بنا دیا ہے اس سے پہلے ایک مرتبہ انسانوں کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اسی طرح دیگر آیتوں میں بھی کہا گیا، کافروں کے اس دعوے کا ذکر کیا گیا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، میں جب مر جاؤں گا تو کیا مجھے زندہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انسان اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کچھ تھا ہی نہیں، نہ سر، نہ پیر، نہ جلد، نہ ہڈیاں، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس طرح۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے ومن آیاته انک ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احیاها لمحیی الموتى۔ دیکھو زمین کو تم دیکھتے ہو، زمین پوری طرح بنجر پڑی رہتی ہے، کوئی چیز ہریالی، کوئی دانہ پانی کچھ نہیں اگتا ہے، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اس میں ہریالی اگنے لگتی ہے، جو دانہ بویا جائے گا وہ دانہ اگ جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو تم دیکھتے ہو کہ بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، اس زمین سے غلہ اگاتا ہے، تو پھر اسی طرح سارے مردوں کو اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب سارے دانوں کو زندہ کرتا ہے، دانوں کے ذریعے سے غلہ اگاتا ہے، تو پھر اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسے ہی جس طرح ایک زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اب یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر زمین کے زندہ کرنے کی مثال دی کہ زمین جب لہلہا اٹھتی ہے اس کی مثال مر جانے کے بعد، جبکہ اس سے پہلے وہ پوری طرح بیکار بنجر تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر پانی برساتا ہے تو پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ دی ہے۔ یہاں پر ایک طویل حدیث ہے، طبرانی وغیرہ میں یہ حدیث ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی ضعیف قرار دیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے ضعیف قرار دیا۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے کلمات ہیں جو غریب ہیں، یعنی دیگر روایتوں میں اس طرح کے کلمات موجود نہیں ہیں۔ روایت کے اعتبار سے بھی اس میں ضعف ہے۔ مختلف روایتوں میں یہ جو الفاظ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں یہ منفرد بھی ہیں، اور اسی طرح اس کے روات جو ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اس اعتبار سے یہ حدیث خود ضعیف ہے۔ لیکن چونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے اس لیے اس کو ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اس حدیث کے اندر، کیوں انہوں نے اس سوال کے ضمن میں یہ حدیث لائی۔ اصل میں یہ حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے۔ ایک وفد آیا تھا، اس وفد میں جو لوگ آئے تھے اس میں ایک لقیط ان کا نام تھا، اور بھی ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ان کے آئے تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے پاس غیب کی کیا باتیں ہیں، آپ کیا غیب جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کسی پر ظاہر نہیں کی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہی جو ان اللہ عنده علم الساعہ، سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں جو آیت ہے، اور اس کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر نہیں کی، بتلائی نہیں۔ اب جو چیزیں اور بتلائی گئی ہیں بعد الموت سے متعلق بھی ہے کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، کیسے اٹھایا جائے گا، اس تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا۔ تو اس میں سے وہ طویل حدیث کا ایک ٹکڑا جو بعث بعد الموت سے متعلق ہے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے وَلَعَمْرُ إِلَٰهِ كَمَا يَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِن مَصْرَعِ قَتِيلٍ وَلَا مَدْفَنِ مَيِّتٍ إِلَّا شَقَّتِ الْقَبْرَ عَنْهُ حَتَّى تَجْعَلَهُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ فَيَسْتَوِي جَالِسًا۔ اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا انسانوں کو تو اس سے پہلے ایک تذکرہ ہے کہ ارسل السماء، آسمان سے بارش برسائے گا، عرش کے پاس سے وہ بارش برسے گی، اور یہ اسی حدیث کے ٹکڑے میں اس کا ابتدائی حصہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا تو اس بارش کا پانی برابر جہاں بھی پہنچے گا، اور وہاں پر جو بھی انسان مدفون تھا ان تمام کو وہ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو بہرکیف ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ وہ پانی نہیں پہنچے گا، جہاں جہاں مردے مدفون تھے ان تمام جگہوں پر وہ پانی پہنچے گا، اور جتنے مردے وہاں پر دفن تھے یا مر گئے تھے، قتل ہوئے تھے، جو بھی ہوئے تھے، وہ برابر اٹھ بیٹھیں گے۔ اٹھ کر اس قدر پریشان ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے، ابھی تو کل ہی کی بات ہے کہ ابھی ہم یہاں دفن ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا مہیم، اس کے معنی کیا ہے؟ ما امرک او ما شأنک، کیا بات ہے، کیوں ایسے اس قدر پریشان؟ لما کان منہ یقول رب امس اليوم، کل ہی کی تو بات ہے، پھر میں یہ آج کا دن دیکھ رہا ہوں، گویا کہ وَلِعَهْدِهِ بِالْحَيَاةِ يَحْسَبُهُ حَدِيثًا بِأَهْلِهِ، اور یہ اس کے زندگی سے قربت کی وجہ سے، یعنی ابھی ابھی جیسے مرا ہے وہ، اس کی وجہ سے وہ سمجھے گا کہ یہ بس اپنے گھر والوں کی گفتگو، اپنے گھر والوں کی بات ہے، ابھی ابھی تو یہ بات تھی۔ تو یہ راوی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم کو اللہ تعالیٰ ہمارے مر جانے کے بعد کیسے اٹھائے گا، جبکہ ہمیں ہوائیں اور دھول غبار یہ ساری چیزیں، درندے ہم کو سب کھا پی کے سب گویا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تمزقنا الریاح، ہوائیں آندھیاں ہمیں ہمارے ٹکڑے کر دیں گی، وہ اور اسی طرح درندے کسی کو کھائے ہیں تو اس کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، الگ الگ سب ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انبئک بمثل ذلک فی آلاء اللہ، دیکھو اس کی مثال میں تمہیں دیتا ہوں اللہ کی مخلوقات میں، آلاء اللہ مخلوقات اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، دیکھو زمین کی، تم دیکھتے رہتے ہو، زمین کی تم نگران رہتے ہو، دیکھتے ہی رہتے ہو، مدرۃ بالیہ، پوری طرح بیکار بنجر زمین کو تم دیکھتے ہو، تو تم یہ کہتے ہو اپنے دل میں، یہ کیا اب کبھی اس کے اندر زندگی کی کوئی لہر آئے گی، اس کے اندر تو کوئی حیات کی امید ہی نہیں ہے۔ فقلت لا تحیا ابدا ثم ارسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك الا اياما حتى اشرفت عليها فاذا هي شربة واحدة ولعمر الهك له اقدر على ان يجمعهم من الماء على ان يجمع نبات الارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم دیکھتے ہو زمین کو بنجر رہتی ہے، لیکن جب بس ایک ہی مرتبہ زمین پانی اچھے سے پی لے گی تو پھر اس کے اندر زندگی گویا کہ آ جاتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس بات پر برابر قادر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے نباتات کو جمع کر دیتا ہے اور وہاں پودے جمع ہو جاتے ہیں، اگ جاتے ہیں، لہلہا اٹھتے ہیں، اسی طرح یہ جتنے بھی مدفون لوگ ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں، وہ سب اپنی پچھاڑی ہوئی جگہ سے، مسرع کہتے ہیں کسی کے آدمی کے قتل کی ہوئی جگہ، مقتل، مسرع مقتل یعنی قتل کی ہوئی جگہ۔ الاسوا کہتے ہیں اس پتھر کو جو نشان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا وہ پتھر جو راستے میں کسی کے لیے کسی جگہ کے نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی اگر کوئی آدمی مدفون ہے تو وہاں سے بھی نکلے گا۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عموماً جو پتھر نشان کے طور پر بھی رکھے جاتے ہیں قبروں کے پاس، وہاں سے انسان نکلے گا برابر، قبروں کے پاس ہو یا کہیں بھی کسی بھی جگہ زمین میں ہو تو وہاں پر سے انسان نکلے گا، مردہ زندہ ہوگا جہاں پر بھی مردے مدفون تھے۔ تو آپ یہاں پر اب دیکھیں گے لَهُوَ أَقْدَرُ عَلَىٰ أَن يَجْمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ عَلَىٰ أَن يَجْمَعَ نَبَاتَ الْأَرْضِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْأَصْوَاءِ مِن مَصَارِعِهِمْ، تو یہ سارے لوگ نکلیں گے زمین سے۔ حکم من کذب بالبعث، اب یہاں پر جو بات اس کے اندر، اس سوال کے اندر کی گئی ہے، دیکھیے قرآن کریم سے اتنی ساری دلیلیں دی گئیں بعث بعد الموت کی۔ البعث اصل میں اٹھایا جانا، ایک مرتبہ مرنے کے بعد پھر سے جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اسی کو کہتے ہیں البعث، ٹھیک ہے مشائخ؟ اور یہی ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی مثال خاص طور پر قرآن کریم میں دی گئی پودوں کے زندہ کیے جانے سے، زمین کے لہلہانے سے۔ اور یہ جو حدیث یہاں پر طبرانی کی ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے مؤلف رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے بعث بعد الموت سے متعلق۔ اب اگر کوئی آدمی جھٹلاتا ہے بعث بعد الموت کو، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کو جھٹلاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا مشائخ وہ کیا کافر ہے، بڑا کافر ہے، چھوٹا کافر ہے، کافر نہیں ہے، کیا ہے مشائخ؟ یہاں تو صراحتاً لکھا ہوا ہے شیخ وَكَافِرٌ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ۔ مطلب کیا بڑا کافر ہے چھوٹا کافر؟ بڑا کافر ہی ہے، بنیادی چیزوں میں سے ہے نا شیخ، بعد الموت۔ جی بالکل۔ تو یہاں جو یہ تعویل کی جاتی ہے بعض جگہوں پہ، دیکھیے مثلا جو ہے اثنان فی الناس ہما بہم کفر، کیا ہے؟ لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، الطعن فی النسب، النیاحۃ علی المیت، الطعن فی النسب، النیاحۃ علی المیت۔ تو اثنان فی الناس، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، لوگوں میں دو عادتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں۔ تو یہاں پر کفر سے مراد کون سا کفر ہے؟ کیا کوئی، جی مشائخ، اگر کوئی آدمی کسی کے نسب پر طعن کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا، یا میت پر نوحہ کر لے گا تو کیا وہ صراحتاً کافر ہو جائے گا، یا اس کا پھر کچھ اور معنی ہے؟ جی مشائخ۔ اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، تو کیا اس طرح کرنے سے کوئی انسان کافر ہو جاتا ہے؟ بتائیں۔ جی سوال واضح ہے نا مشائخ؟ بس وہ جاہل کے امور میں سے ہے بول کر ہے، لیکن یہاں پہ کفر کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ۔ جی تو اس کو کہتے ہیں کفر دون کفر۔ جی یہ بالکل وہی بات ہے جو مختلف جگہوں پہ کہی جاتی ہے، ذکر کی جاتی ہے الحکم بما انزل اللہ میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر اگر وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی ہے اگر اس پر کوئی آدمی عمل نہ کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو وہ کون سا کفر ہے؟ جی عمل نہ کرنے کا شے، اس کو کہتے ہیں کفر دون کفر، چھوٹا کفر ہے۔ اور امام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کفر دون کفر، یعنی ایسا کفر ہے جو یہ کفر مخرج من الملہ سے نہیں ہے، اور یہ ایسا کفر ہے کہ جو آدمی یہ سمجھ کر
کہ میں جو وضعی قوانین پر عمل کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر دوسرے احکام پر عمل کر رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے قانون سے بہتر نہیں ہے، لیکن بس یہ ایک ہمارے نفس کی خواہش ہے یا ہماری ایک مجبوری ہے، اس معنی میں وہ کہتے ہوئے تعویل کرتے ہوئے وہ اگر کسی اور قانون پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ کافر مخرج من الملہ نہیں ہے۔ یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی ہے۔ لیکن دیکھیے، تو کیا میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح بعث بعد الموت والنشور کا انکار کرتا ہے تو کیا وہ بھی کافر دون کفر میں آتا ہے یا کفر صریح مخرج من الملہ میں آتا ہے؟ یہ چیز میں واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ تو کس میں آتا ہے؟ صریح کفر ہے، صریح کفر میں آتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام پر سستی کی وجہ سے اور اپنے خواہش نفس کی وجہ سے عمل نہیں کرتا ہے، لیکن اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ بہتر ہے، تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں۔ لیکن جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نازل کردہ حکم ہے وہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور پر عمل کرتے ہیں، ایسا اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ کافر کفر صریح مخرج من الملہ۔ تو یہ انسانوں کے عقیدے کی بات ہے، انسانوں کے نیت پر منحصر ہے یہ چیز، جو وہ کریں گے، کس ارادے سے کریں گے، کس نیت سے، کس عقیدے سے کریں گے، اس کی بنیاد پر حکم لگے گا۔ تو یوں ایک ہی مار میں سارے لوگوں کو کافر قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر لیکن جو آدمی بعث بعد الموت والنشور کا انکار کرے گا، اللہ رب العزت مرنے کے بعد اٹھاتا ہے، اس بات کا انکار کرے گا، تو پھر وہ کافر کفر صریح ہے، کیونکہ اس سے سارے کتابوں کا انکار ہو رہا ہے، سارے رسولوں کا انکار ہو رہا ہے۔ یہ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ کافر باللہ وبکتبہ ورسلہ، اپنی بات کو مزید تاکید کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اچھا دیکھیے اس کے دلائل بھی یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ قال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم بھی، ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم کو اٹھایا جائے گا دوبارہ؟ تو کیا مطلب ہے کہ یہ جو کافر کہہ رہے ہیں، یہ ان کا یہ کہنا ان کو کافر بنا رہا ہے۔ اس طرح جو بعث بعد الموت والنشور کا یہ انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کفریہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُ، آپ کو اگر تعجب ہوتا ہے تو ان کی بات تو یہ سب سے زیادہ تعجب خیز ہے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ خلقت دی جائے گی؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا۔ تو جس نے بعث بعد الموت والنشور کا انکار کیا، گویا کہ وہ اپنے رب کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم تم کو اٹھائیں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ واضح طور پر نص سے صریح کے ذریعے سے یہ لوگ کافر ہیں جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں۔ اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ یہ کافروں کے یہ جو دعوے ہیں، اور اس میں برابر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں خبر دی جائے گی جو کچھ تم کام کیے ہو۔ یہ تو سورہ تغابن کی آیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیحین کی حدیث میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ نقل کرتے ہیں، گویا کہ حدیث قدسی جو اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خود براہ راست فرماتا ہے۔ فرمایا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور حالانکہ ایسا اسے کرنا نہیں چاہیے، مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کا اسے حق نہیں ہے۔ کیا ہے جھٹلانے کی کیا کیفیت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یہ اس کا کہنا گویا کہ یہ میری تکذیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی تکذیب۔
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ جو پیدا کرنا جب آسان تھا تو یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا یہ کیا دشوار رہے گا، یہ بھی تو آسان ہی رہے گا۔ اسی طرح بندہ گالی دیتا ہے، گالی دینا یا برا بھلا کہنا کس معنی میں آئے گا؟ اتخذ اللہ ولدا، یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک اولاد رکھ لی ہے یا اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میرے لیے نہ اولاد ہے نہ میرے لیے بیوی ہے۔ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں گویا کہ یہ بہت بڑی گالی مجھے دے رہے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم وتخر الجبال ہدا، یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے گویا کہ آسمان و زمین پھٹ پڑیں گے۔ یہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اولاد کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ایسی سخت بڑی گالی گویا کہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ دیتے ہیں۔ تو یہیں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔